السلام علیکم دوستو، آج جس موضوع میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہمارے جو فیملیاں ہیں، جو لوگ باہر آتے ہیں اور اپنی فیملی کو باہر لے آتے ہیں، پھر بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ بعض اوقات اگر ان کے گھر میں ان کے مالی حالات اچھے نہ ہوں تو وہ جو گھر والے ہیں وہ یہ پسند نہیں کرتے کہ بندہ جو ہے وہ اپنی فیملی کو اپنے ساتھ رکھے یورپ میں۔ تو اسی طرح کا کچھ واقعہ پاکستان کے شہر سیالکوٹ میں پیش آیا ہے، ڈسکا میں شاید، کہ ایک بہو کو جو کہ باہر تیتلی میں آئی ہوئی تھی، شادی شدہ اپنے خامند کے ساتھ رہ رہی تھی، تو گھر والوں نے ان کو مجبور کیا کہ اس کو واپس بھیجا جائے، اور جب واپس بھیجا گیا تو پھر اس کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ یہ خبر بھی آپ نے سنی ہو گئی، میڈیا پہ بھی آیا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی انسان شادی کرتا ہے، اس کی اپنی بیوی ہوتی ہے، تو اس کی بیوی بھی اس کے حقوق جو ہے وہ اسلامی اور شرعن ہے، اس پہ فرض ہے۔ تو اس کے والدین بھی بے شک اس کی ذمہ داری ہے، لیکن باقی بہن بھائی جو ہیں وہ آپشنل ہیں، یعنی کہ ان کی ذمہ داری اٹھائے تو اچھی بات ہے، ورنہ اس پہ فرض نہیں ہے۔ اس پہ فرض اپنی اولاد اور اپنا خاندان ہے، اپنے بچے اور بیوی، اور والدین جو ہے ان کے ساتھ ہے کہ ہم نافرمانی نہیں کر سکتے والدین کی۔ لیکن اکثر دیکھنے میں آیا ہے ہمارے جو نظام ہے کہ لوگ ایک بندہ باہر کماتا ہے اور باقی خاص طور پہ جو بھائی وغیرہ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ کماتا رہے اور وہ کھاتے رہیں، اور وہ اپنی زندگی خوشی سے اور آسودگی سے نہ گزارے۔ مثلاً آپ دیکھیں، جب آپ اپنے بیٹے کو اس کی شادی کر دیتے ہیں تو اس کو جو سمجھدار والدین ہیں اس کو الگ سے گھر دے دیتے ہیں کہ تاکہ یہ اپنی ذمہ داری اٹھا سکے۔ لیکن ہمارے ہاں رواج کیا ہے کہ جو بیٹا اگر یورپ میں یا باہر کسی اور ملک میں بھی اچھا سیٹل ہو جائے، تو کچھ گھروں میں، یہ میں ہرگز نہیں کہوں گا کہ ساری 100% اسی طرح ہے، لیکن کچھ گھروں میں ایسی ہوتا ہے کہ اس بیٹے کی جان نہیں چھوٹتی کبھی بھی۔ اچھا، کچھ بہن بھائی اگر وہ بہت اچھا سیٹل ہو جائے اور یعنی کہ پاکستان میں کئی لاکھ پیسے بھیجے، تو وہ چاہتے ہیں کہ باقی بھائی جو ہے مزے کرتے رہیں، گھومتے پھرتے رہیں، اور خاص طور پہ جو چھوٹے بھائی ہیں، اور خاص طور پہ بالکل جو چھوٹا بھائی ہے، وہ تو ایک بڑی آسان سی ذمہ داری لے لیتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو سنبھالوں گا۔ تو یہ بھائی ساری زندگی اس کی خدمت کرتا رہتا ہے، اور اس کو بالکل اسی طرح جیسے پاکستان کا نظام ہے اس وقت کہ ہمیں باہر سے قرضے ملتے رہتے ہیں اور ہم کوشش نہیں کرتے کہ اپنے مالی حالات کو ٹھیک کریں، اسی طرح جو پاکستان میں ہمارے بہن بھائی ہیں وہ کچھ جو ہے وہ صرف بیرونی امداد پہ رہنے کے عادی ہو جاتے ہیں، اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ ساری زندگی یہ جو باہر والا بندہ ہے یہ اپنی زندگی خوشحالی سے، سکون سے نہ گزارے، بلکہ ہمیں بھی ساتھ میں لے کے چلے۔ تو اس کیس میں جو میں سٹوری بتانا چاہتا ہوں، اس میں اس بیچارے نے بہت کوشش کی، اپنی فیملی کو باہر بھی لے کے آیا، لیکن پھر انہوں نے پریشر ڈالا اور واپس بھیج دیا۔ اور ساس کا اور نندوں کا مسئلہ یہ تھا کہ جو بیٹا ہے یہ بہو کو، اپنی وائف کو خرچہ دیتا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں تو اگر ایک شادی شدہ بندہ ہے اور اس کی بیوی بھی ہے تو اس کی بیوی بھی اتنی عام ہے جتنے اس کے باقی رشتے ہیں، اور اس کے ماں باپ بے شک اس کی ذمہ داری، اور ماں باپ کو بھی چاہیے، خاص طور پر ماؤں کو، کہ وہ جب بہو آئے گھر میں تو اس کو بھی تھوڑی سپیس دیا کریں۔ اور اب اس کیس میں انہوں نے اتنا ظلم کر دیا ہے کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو پھینک دیا، اور سگی خالہ ہے اپنی بانجی کو اس طرح کیا۔ تو میں اپنے بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں جو بیرون ملک ہیں اور اٹلی میں اگر ہیں تو خاص طور پہ ان کے لیے کہ اپنی فیملیوں میں بیلنس رکھیں، نہ اپنی بیویوں پہ ظلم کریں، نہ بالکل ان کی سائیڈ رکھیں، اپنے والدین کا بھی سوچیں، لیکن یہ ہے کہ آپ شادی شدہ ہیں، آپ کی بیوی اور آپ کے بچے سب سے اوپر آتے ہیں میرے حساب سے، کیونکہ قیامت کے دن آپ کے بچے اور آپ کی بیوی، جس کے آپ اس گھر کے سربراہ ہیں، آپ سے حساب لیا جائے گا۔ بے شک آپ والدین کو تو الگ رکھیں، لیکن باقی بہن بھائیوں کی وجہ سے اپنی زندگیاں تباہ مت کریں۔ یہ ایک بہت حساس سوشل ایشو ہے، آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن میری رائے یہی ہے کہ آپ اپنی بیوی بچوں کا پہلے سوچیں، پھر اپنے بہن بھائیوں کا اس کے بعد سوچیں۔ شکریہ۔